دیتا. بالکل وہ بات جو مجنوں کو لوگوں نے کہی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ گرے پڑے مکان جو ہیں ان کو آپ چومتے پھرتے. تو اس نے کہا امر علی الدیار دیار لیلا، میں جب لیلا کے محلہ سے گزرتا ہوں، اب وہ تو نہیں یہاں، مگر اقبل ذوالجدار و ذوالجدار، میں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. فما حب الدیار شغفنا قلبی، مجھے ان دیواروں کی محبت نے پاگل نہیں کیا، میں جانتا ہوں یہ اینٹیں ہی ہیں. ولیکن حب من سکن الدیار، جو ان مکانوں میں رہتی تھی نا اس کی محبت نے مجھے دیوانہ کر دیا. تو جب سنتا نا بندہ کہ اللہ کا گھر ہے، چمٹ جاتا ہے، روتا ہے، بوسے دیتا ہے. حج بالکل سمجھ نہیں سکتا کوئی آدمی جس کے اندر نا عشق کی نا رمق، وہ نہیں سمجھ سکتا. وہ یہ قانونی بات نہیں، بلکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ کی سب چیزوں کی سمجھ آتی، یہاں کیا کرتے ہیں آپ، پاگل بنے ہوئے ہیں. جب لمبا ہوتا تھا احرام اس وقت جوئیں تک پڑ جاتی. تو کیسے کر، فرمایا بھائی آپ اللہ کی یہ دونوں شانیں سمجھتے کہ نماز اور زکوٰۃ میں وہ بادشاہ ہو کر سامنے ہوتا ہے، آپ اس وقت وہ کام کرتے ہیں جو ریت کو کرنے ہوتے ہیں. یہاں محبوب کی شکل میں ہوتا ہے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، حجامتیں بھول جاتی ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، آپ پاگلوں کی طرح اس کی گلیوں میں گھومتے. اس کا تعلق خدا کی محبوبی سے، اس لیے ماں سے بہت محبت بڑھ کر. مگر ساتھ ہی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ محبوب کی ناراضگی وہ عذاب ہے جس کے مقابلے میں آگ کا عذاب بھی ہلکا ہے. اسی لیے امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہ میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں کہ وہاں آگ ہو، بچھو ہوں، سانپ ڈسیں، یہ عذاب میں جھیل سکتا ہوں. مگر جو قرآن نے تو نے کہا کہ لا ینظر اللہ، اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی، بڑا یکرم، ان سے بات ہی نہیں کرے. آپ کسی عشق مزاج آدمی سے پوچھیں اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی دکھ ہے، منہ ہی نہیں کی. تو فرمایا اللہ نے کہ تم اگر محبوبیت کی شان کو پہچانو تو ناراضگی یہ ہے، ڈرنا وہ نہیں دشمن والا، یہ ہے کہ محبوب منہ نہ پھیر. اس لیے یہ دو باتیں ذہن میں